نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. وامر اہلک بالصلاۃ، میرے ذہن میں آئے کہ نماز کے متعلق تعزیہ نہیں چاہیے. وامر اہلک بالصلاۃ، دیکھیے سبھی لوگ لکھتے ہیں لیکن ان کے لکھنے کا ایک خاص انداز ہے. اللہ تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو. اہل کا وامر اہل کا یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو، خود بھی قائم رہو. نبی کو حکم ہو رہا ہے. سب چیزیں غور کرنے کی ہے کہ نبی کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. جس چیز کا پابند ہم کو بنایا، نبی کو بھی اس کا پابند بنایا. ہمارے حضرت ایک بات کہتے تھے کہ نبی میں اور ملک میں فرق ہے. بادشاہ اور نبی میں، نبی جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، لیکن ملک بادشاہ جو کہتا ہے اس پر کرتا نہیں، عمل نہیں کرتا. یہ حضرت ہے. نبی میں اور ملک میں فرق یہ ہے، نبی جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، مکلف ہے وہ. اور ملک یعنی بادشاہ کہتا ہے کرتا نہیں. عمل ہو رہا ہے کسی چیز پر، خود کسی چیز پر عمل ہو رہا ہے. دوسروں کو ظلم ستم سے روکنا، خود ظلم ستم کرنا. ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے مجھے، ہر ملک میں ہو رہا ہے. یہاں کی قید نہیں ہے. بات دوسری جگہ تو یہاں سے زیادہ ہے پریشانیاں عوام کو، پبلک کو، دینی بہت پریشانیاں. یہاں تو ہے کہ غیر ہے، وہاں تو اپنے نہیں پڑھ سکتا ہے. ہمارے داماد آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں پابندی سے کوئی جاتا ہے اس پر خفیہ پولیس لگ جاتی ہے نماز پڑھنے پر. جس میں کوئی تھوڑا سا تقویٰ آتا ہے اس کی زندگی ہوگا، کوئی کچھ ہوگا جیل خود. اللہ بہرحال نبی کو حکم ہو رہا ہے، حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقوی کا. کہتے ہیں کہیں لکھا بھی ہے. عجیب معاملہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کے لیے پریشان ہے. جو ہمارے ذمہ کیا اس کو نہیں ادا کرتے. اپنے ذمہ اللہ نے کیا روزی کے لیا ہے نہ لوگوں کا. یہ آتے نہایت تسلی بخش ہے مولانا. حکم کرو اے محمد وامر اہلک اپنے گھر والوں کو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقوی کا. پھر دوسری آیت ہے وامر اہلک بالصلاۃ، اور اس آدمی چند فائد ہوا. جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. بظاہر تو حضور کا، لیکن سب امت اس میں شریک ہے. جیسے نبی کو حکم ہے نماز کا اور روزی کا وعدہ، اسی طرح امت کے لیے بھی یہ ہے، نماز کا حکم ہے قائم کرو اس کو، اقامت صلاۃ.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کو حکم ہو رہا ہے، مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. حکم جو نماز کا ہے تو وعدہ بھی ہے، حکم جو نماز کا ہے تو وعدہ بھی اس کا ہے. بس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. یہ لو روزی خالی نہیں، پہلے نماز کا ہے. بس اے بندے، تو اب خود لکھ رہے ہیں. تو اب جاننا چاہیے، یہ ان کی خاص بات ہے. تھوڑا سا لکھتے ہیں لیکن ہم کو بہت پسند ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، بہت تھانوی ترجمہ ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دو حکم ہیں، نماز کا حکم ہے، روزی کی ذمہ داری خود ہے، یہ دو باتیں اب کرتے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت روائی کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسے یہ سلوک بھی تجھ پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاؤ. کیونکہ جیسے اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، ان کی حاجت کا خیال رکھنا تم پر واجب ہے. لاؤ پلاؤ، سردی گرمی کے انتظام کرو، بچنے کا انتظام کرو، ہے اچھا دیکھو. کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کی حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اس لیے یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاوے. یہ حق ہے، کھلانا پلانا جیسے ہے ویسے یہ بھی ہے. اور اس کے نافرمانی سے بچاوے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور جیسے تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، اسی سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں. جیسے مستحق ہے کہ دنیا میں عیش عشرت، سردی گرمی سے بچاؤ، اسی طرح ایسا کام کرو کہ اخروی عذاب سے بچیں. اور جیسا تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، اس طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں. دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تمہیں کا ہر ایک چرواہا ہے، راعی ہے، محافظ ہے، اور اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا. بکری کے دیور دے دیا جائے، 2-4 بکری ہو جائے تو اس کو مالک تسلیم کرے گا؟ کام سب پال لے گا. تو یہ سب تمہاری رعیت ہے. جیسے بے بکری کسی مالک کی رعیت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے کہ سردی سے نہ بڑھے، گرمی سے نہ. اسی طرح یہ تمام یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری یہ سب تمہاری رعیت ہے. ان کو اگر کوئی ضرر پہنچے گا تو تم سے سوال ہوگا. پنجرے میں بند کر دیا تھا چڑیا، وہ پریشان تھی، وہ نے کہا نہیں چھوڑ دو اس کو، وہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہے. اتنی نہیں گرفت میں آ جاؤ گے. کوئی بلی پالے اور اس کو کھانا دے، گرفت کی بات ہے. بلی پالا تم نے تو بلی کو خوراک دو، انہیں گرفت میں آ جاؤ گے. یہ تو انسان ہے مکلف، وہ تو مکلف بھی نہیں ہے. دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یعنی تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کے رعیت کا حال پوچھا جائے گا. اور دوسرے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قرابت والے کنبے کو ڈراؤ. جیسا یہاں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ ہے اس میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دونوں ایک ہیں. یہاں عوامر کے کرنے کا حکم دو اور گناہوں سے بچاؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان کو دو بات، ایک تو عمل کرنا ہے نیکیوں کا، ایک برائیوں سے بچا. دونوں اتنے ہی اللہ نے سب بیان کر دیا.
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قرابت والے کنبے کو ڈراؤ. بس جیسا بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جیسے نماز کے حکم دیا اسی طرح جو بری باتیں ہیں اسے ڈرائے. دوسرا فائدہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اول یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پھر حکم کیا کہ تم بھی دوام کرو. دونوں، یہ نہیں کہ ان کو کہہ کر کے خود فارغ ہوئے، نہیں، وہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پھر حکم کیا کہ تم بھی دوام اختیار کرو، یعنی تم بھی ڈٹے رہو، تاکہ یہ بات جتلا دے. یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. اور دوسرا مضمون پہلے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یعنی اس میں پہلے یہ تھا تم نماز پڑھاؤ، لڑکوں کو نماز پڑھاؤ. اس کا نقطہ بیان کرنا ہے کہ پہلے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور پھر اس کے بعد کہا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اس سے دکھلانا یہ ہے کہ بچے کی تربیت ضروری ہے، اپنے سے بھی مقدم کرو. پہلے اللہ نے مقدم کر دیا نماز کا، تم دوام کرو، گھر والوں کو نماز کرو. پھر حکم کیا ہے تم بھی دوام کرو، تاکہ یہ بات بتلا دی جائے کہ یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. اور دوسرا مضمون خود اتباع کرو، اتباع لے آئے ہیں. ہر ایک اصل تو خود ہے، اس کے بعد بچے ہیں، لیکن یہاں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ بچوں کی تربیت کو معمولی نہ سمجھو، اس کو ثانوی درجے میں نہ رکھو، اول درجے میں رکھو، تب وہ نماز پڑھیں گے. کہ پھر حکم کیا تم بھی دوام کرو، تاکہ یہ بات جتلا دے. یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. دوسرا مضمون تبان ضمناً آ گیا ہے، اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہے اپنی اصلاح بھی، لیکن یہاں یہ دکھلایا ہے کہ بچوں کی تربیت کو کم نہ سمجھو. جیسے تمہاری تربیت تو ہے ہی اپنی جگہ پر، ان کی تربیت کو بھی مقدم رکھو. ایسا یہ نا بہت اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہے، لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے کہ مجھ کو تو نماز کا حکم ہے ہی، اس وجہ سے کر دیا تاکہ بات ہے کہ اپنا حکم کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے بچوں کا جو حکم ہو اس کو بھی قابل اتباع سمجھو. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو عمل سے آگاہ فرمائے جس کا محمد چھوڑ دینا ممکن ہے. جس کا محمد چھوڑنا ممکن تھا کہ اپنے تو اصلاح کر لیتا، بچوں کو چھوڑ دیتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بچوں یہ دیکھیں، ہاں پہلے سنا چکا ہوں میں 1 آدھ سال پہلے، لیکن یہ نقطہ مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں تھا. منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے اپنی اصلاح مقدم ہے، قوا انفسکم، لیکن یہاں مقدم اس لیے کیا تاکہ بچوں کی تربیت کو آدمی محمل نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ اتنا ہے کہ اپنی اصلاح پر بھی مقدم اللہ نے کر دیا ہے. نشان اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے عمل سے آگاہ فرمائے جس کا محمد چھوڑ دینا ممکن ہے. ممکن تو چھوڑ دیتے، تو 18ویں فائدہ لکھا یعنی گھر والوں کو نماز پڑھوانا. ہو سکتا محمد چھوڑ دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا وامر اہل کا، اپنے اہل کو، تو اسے کیا ہوئی تاکید ہو گئی. وہاں 18ویں بس نہیں لکھا یعنی گھر والوں کو نماز پڑھوانا، یعنی یہ مقدم ہے کیا اس لیے تاکہ اس کی اہمیت ہو. سمجھ گئے؟ اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں، پھر اس کی طرف دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام کریں. اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں. اور نبی کو حکم وامر اہلک بالصلاۃ، حضور کو یہ حکم ہو رہا ہے، تو جو اس کی امت کو تو بدلے والا اس کو کرنا ہے. یہ وہی لکھنا ہے. اس لیے اپنے رسول کو حکم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں، پھر اس کی طرف دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام اختیار کریں. جاننا چاہیے کہ تجھ پر واجب ہے، پھر لکھ رہے تنبیہ، وہی لکھ رہا ہے. جاننا چاہیے کہ تجھ پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے، جیسے بیوی، لونی، بیٹی اور ان کے سوائے جو اپنے متعلق ہوں، اور نماز چھوڑنے پر ان کو مارنا بھی جائز ہے حدیث میں. اور اللہ کے پاس تیرا یہ عذر مقبول نہیں کہ میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا ہی نہیں. اسی سے سنا.
یہ عذر مقبول نہیں کہ میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا ہی نہیں. اگر گھر والوں کو یقین آ جائے تو اس پر ان کا نماز چھوڑنا اس قدر شاق ہے جیسے کھانا بگڑ جانا یا کسی ضروری کام کا رہ جانا، تو ہرگز نماز نہ چھوڑیں. اب یہ کہ ہمارے والد کو بہت تکلیف ہوگی، یہ ہو جائے گی، تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی مطلب کہ اس امر کو مکمل نہیں چھوڑیں گے. مگر ان کو تو عادت ہو گئی ہے، کسی ضروری کام کا رہ جانا تو ہرگز نماز نہ چھوڑیں. مگر ان کو تو عادت ہو گئی ہے کہ تو ان سے اپنے حضور نفسانیہ میں مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے معاملے میں تو سختی کریں گے لیکن اللہ کے معاملے میں نرمی کریں گے. اس بنا پر ان کو عادت ہوگی، وہ تمہاری بات بھی نہیں مانتے. بات صحیح ہے مجھے. اور اللہ کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا. اسی بات سے وہ لوگ ان حقوق کی رعایت نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب ایک آدمی تو کہیں گے، نہیں کہیں گے، چھوڑ دیں گے کہ نہیں مانتے. کوئی کہے گا کہ مانتے ہی نہیں. بس کہا یہ نہیں ہے. تمہارے حقوق کی اگر رعایت نہ کریں تو تم اتنے پہ اکتفا نہیں کرو گے، سختی کرو گے ان پر. اسی واسطے وہ لوگ ان حقوق کی رعایت نہیں کرتے. اور جو شخص خود نماز کا پابند ہو اور اس کے گھر والے نماز نہ پڑھتے ہوں اور وہ ان کو تاکید بھی نہ کرتا ہو تو قیامت کے انہی لوگوں کی جماعت میں اٹھے گا جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. قیامت کے روز انہی لوگوں کی جماعت میں اٹھے گا جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ میں نے تو ان سے کہا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا، اور ان کو نصیحت کی تھی مگر انہوں نے نہیں مانا، مارٹ کیٹ کی بھی سزا دی مگر کسی طریقے سے سیدھے ہی نہیں ہوئے، اب میں کیا کروں؟ یہ کہے گا. جواب یہ ہے کہ تجھ کو چاہیے کہ جس کی مفارقت طلاق و بیع سے ممکن ہے اس سے مفارقت کرو. اگر لوڈی ہے تو میں بیچ دوں گا تم کو، اگر نہیں کرو گے طلاق دے دوں گا. اس سے مفارقت کر، اور جس سے مفارقت ممکن نہیں اس سے اعراض کر، اور اللہ کے لیے اسے بولنا چھوڑ دے. کیونکہ اللہ کے لیے کسی سے جدا ہونا اللہ سے وصل کرنا ہے. اللہ کے لیے کسی سے جدا ہونا اللہ سے وصل کرنا، اللہ سے ملنا. یہ ہے نماز کے بارے میں. فاضل سو نماز کا حکم کرو اور پر ڈٹے رہو. وصبر علیہ ہے یعنی نماز پر صبر کرو اور قائم رہو. بس خالی صبر کرو نہیں، نماز پر صبر کرو اور قائم رہو. ان میں اشارہ ہے کہ نماز میں نفس کو کسی قدر تکلیف ہوتی ہے جو نفس پر شاق ہے، کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات و اشغال کے وقت میں آتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا ہو اور غیر اللہ سے بالکل فارغ ہو جاؤ. دیکھو صبح کی نماز کیسے نیند کی وقت آتی ہے، مشکل وقت ہے، اس وقت چھوڑنا حفظ نفس کو مشکل ہے مگر اس کا ثواب بھی بہت ہے. کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات و اشغال کے وقت میں آتی ہیں اور تقاضا کرتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاؤ اور غیر اللہ سے بالکل فارغ ہو جاؤ. دیکھو صبح کی نماز کیسے نیند کے مزیدار وقت میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اپنے حدود میرے حقوق کے لیے اور اپنی مراد میری مراد کے لیے چھوڑ دو. اپنے حدود میرے حقوق کے لیے، اپنے حدود میرے حقوق کے لیے. اچھا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ ترجمہ اللہ تعالیٰ کو حکم فرماتا ہے کہ اپنے حدود بدلے کی چیزیں میرے حقوق، میرا حق ہے تم پر، تم میرے بندے ہو، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میرا حق تم پر ہے. اس لذت کو چھوڑ کر کے میرے حق کو ادا کرو. اب یہ سب سمجھے آدمی تو سب آسان ہو جائے. مجھے یہ حال بنانا چاہیے ہم سب کو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. تقاضائے طبیعت کو چھوڑ کر تقاضائے خداوندی کو ترجیح دینا، یہ ہے کیا اسلام؟ سید والے بھائی کو سنا رہا تھا نہیں. طبعی تقاضوں کو چھوڑ کر کے الہی تقاضوں پر عمل کرنا، یہ کیا ہے اسلام؟ منشی میں کیا ہے؟ گردن نہادن باطاعت، یہی ہے نا. یہ حضرت کہتے تھے، اسے کہہ رہا ہوں، کہتے تھے تم پڑھے ہو شعیب میں گردن نہادن باطاعت، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے.
گردن کو جھکا دینا اطاعت کے لیے، کہا یہ تو پڑھے ہو لیکن اب یہ بھی پڑھو. یہ حدود نفس کو چھوڑنا اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، یہ ہے اسلام. انہوں نے کہا، یہ بھی وہی کہہ رہا ہے. صبح کی نماز اور اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا اپنے میرے حقوق کے لیے اور اپنی مراد میری مراد کے لیے چھوڑ دے. اسی واسطے صبح کے اذان میں خاص کر کے دوبارہ یہ پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. شرع میں چھوڑ دو، یاد دہانی ہوتی ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. ظہر کی نماز وہ بھی قیلولہ کے اور محنت و مشقت سے رجوع کرنے کو بتاتی ہے. اس میں بھی مجاہدہ ہے جیسا جہاں ہو دستور. رہی عصر کی نماز وہ بھی ایسے بتاتی ہے کہ لوگ اپنے تجارتوں اور پیشوں میں غرقاب ہوتے ہیں اور اسباب دنیوی پر متوجہ ہوتے ہیں. رہی مغرب کی نماز وہ بھی کھانا کھانے کے اور اپنے بدن کی اصلاح و اہتمام کے وقت آتی ہے. اللہ کی عشاء کی نماز وہ بھی ایسے وقت میں آتی ہے کہ دن بھر کا تکان ہوتا ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ. خالی وصبر علیہ نہیں ہے مشکل، لیکن محنت برداشت کرو، صبر کرو اللہ کے لیے. اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی چوکسی کرو سب نمازوں کی، خصوصاً نماز عصر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز اہل ایمان پر لکھی ہوئی اور وقت مقرر کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی نماز اہل ایمان پر لکھی ہوئی اور وقت مقرر کی ہوئی ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور دلیل اس کی کہ نماز کے اہتمام رکھنے میں تکلیف عبودیت ہے اور اس کا اہتمام خلاف مقتضائے بشریت ہے. اور دلیل اس کی کہ نماز کے اہتمام رکھنے میں تکلیف عبودیت ہے اور اس کا اہتمام خلاف مقتضائے بشریت ہے. یہ ارشاد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. یعنی سہارا چاہو صبر اور نماز کا. نماز بے شک بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. بس صبر اور نماز کو ایک ساتھ لانا اشارہ ہے کہ نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے. ایک صبر کرنا اس کی پابندی اوقات پر. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اس میں صبر میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو وقت کو دیکھنا ہوگا کہ وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. یعنی صبر اور نماز کو ایک ساتھ لانا اشارہ ہے کہ نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے. ایک صبر کرنا اس کی پابندی اوقات پر، مکروہ وقت نہ ہونے پائے، وقت نہ نکل گیا ہو، یہ سب چیزیں ہیں. دوسرے بجا آوری واجبات و سنن، اوقات کی پابندی. جو نماز کے اندر جو واجب و فرض ہے مستحب اس کی پابندی. تیسرے دفع غفلت کے اسباب پر. غفلت ہے، نماز پڑھو گے غفلت دور ہوگی. اسی واسطے اس کے بعد یوں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. کہتے ہیں نماز کو علیحدہ کر کے بیان کیا اور صبر کو جدا بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر صبر کا ذکر ہوتا یوں فرماتے وَإِنَّهُ لَكَبِیرَةٌ، کیونکہ صلاۃ مؤنث ہے اور صبر مذکر ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، صبر سے زیادہ نماز مشکل ہے. وَإِنَّهَا ہے نا، اور بے شک وہ نماز مشقت والی ہے. یہاں صبر نہیں آئے، نقطہ ہے یہ. وہاں تو یہ کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد رکھو صبر سے اور صلاۃ سے. اور یہاں صرف نماز کو کہا. معلوم ہے کہ صبر سے اہم بات نماز ہے، اس وجہ نماز کی تاکید کیا. صبر آسان ہے لیکن نماز کی پابندی مشکل ہے. واللہ اعلم بالصواب. بس اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ صبر اور صلاۃ دونوں لازم ملزوم ہیں، گویا دونوں ایک ہی چیز ہے. جیسے دوسری آیت میں ہے واللہ ورسول احق ویرضوہ. تو نماز کی اہمیت اس سے معلوم ہوئی. پوری آیت سب کا حاصل یہ ہے کہ نماز میں پورا صبر ہے. اوقات کو دیکھنا اس بنا پر اس کی جب آدمی کوشش کرے گا تو اللہ آسان بھی خاشعین پر
آسان بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ بھی ہے کہ ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خاشعین پر مشکل نہیں، بڑا تو ہے لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے آسان ہے. یہ عمدہ بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کی پابندی جسے حق ہے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے حضرت وغیرہ کہیں بہت جماعت سے نماز پڑھے جاتے تو مسجد میں کوئی جانتا نہیں. انگیٹھی لیے درد قلنج ہوتا تھا، وہاں رکھے تو 4 گھر پڑھ لیا تراویح میں، پھر کھڑے ہوتے تھے. نماز کے مسجد کے بہت پابند. اب ہم لوگ معمولی وجہ سے مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے مسجد ہی میں نماز پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ایسی معذوریاں نہ آنے پائیں گی جسے مسجد چھوٹ جائے. اللہ تعالی سب کو بہت اچھا لکھا، بہت عمدہ لکھا، آگے بھی لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. بس دعا کرو، وقت ہو گیا. اللہم صلی اللہ سیدنا. اللہ تعالی تمام فرائض کی پابندی، سب سے زیادہ قرب فرائض کی پابندی میں ہے. جو فرائضہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کے فرائض سے. اس کے بعد درجہ نوافل کا ہے، اور صرف نوافل ہوں تو کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. فرائض کی ادائیگی، پھر کچھ نوافل، انشاءاللہ اسی سے آدمی ولایت تک پہنچتا ہے. اور ولایت عامہ نہیں، ولایت عامہ تو ایمان ہی سے مل جاتی ہے، لیکن ولایت خاصہ کے لیے نمازوں کی پابندی خاص طور سے، اور نوافل کی کسی قدر پابندی، انشاءاللہ ذکر کی تھوڑی سی پابندی، اس سے آدمی ولایت خاصہ تک پہنچتا ہے. حضرت تھانی نے باری لکھا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.